خدا اے خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا وصلی علی محمد فی وسط کلامنا وصلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اصل بات تو قاری صاحب ہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ دین کی ہر عمل میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ چھوٹا عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو بہت بڑا انعام ملے گا، بڑے سے بڑا عمل ہو نیت خراب ہے تو وہ عمل اس کا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے دین کی بات کو کہنے اور سننے میں بھی نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے نیت جو ہے نا، یہ آدمی کے عمل سے بہتر ہے۔ ہاں، نیت کا علی ندوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کو جتنا نقصان بد نیتی سے نہیں ہو رہا ہے اتنا نقصان بے نیتی سے ہو رہا ہے۔ عمل سے پہلے کوئی نیت نہیں، عمل سے پہلے نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے دین کی بات ہم سننے آئے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے آئے ہیں، نماز کو ادا کرنے آئے ہیں، جمعہ جیسے اہم فریضے کو ادا کرنے آئے ہیں۔ اس پر اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں اس کے یقین کی نیت کے ساتھ جمعہ کے دن آنا کہ میرے اللہ یہ وعدے مجھے پورے کرے گا۔ اس نیت کا بننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جو بات قاری صاحب کریں گے اللہ تعالی ہم کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی نیت سے سننا ہے، یہ نہیں کہ سن لیے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا، میرے زندگی میں وہ چیز آئی کہ نہیں آئی۔ صحابہ دین کی بات کو سنتے تھے عمل کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی، صحابہ کے زندگی میں وہ ایسی بیٹھ جاتی تھی کہ موت تک وہ عمل چھٹتا نہیں تھا۔ اور صبح سے شام ہم سنتوں کو سنتے ہیں، واٹس ایپ پہ دوسرے کو بھیجتے ہیں، واٹس ایپ پہ بیانات سنتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے فجر کی نماز غائب ہے۔ دوسروں کو نصیحتیں بھیج رہا ہے کہ فجر چھوڑنے پر یہ حالات آئیں گے، مصیبت آئے گی، اور اس کو دیکھو کہ سب کو فارورڈ کرنے والا خود ہی سویا پڑا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں دین کو لانے کی نیت سے اللہ کے دین کی باتوں کو سننا، اللہ نے اس کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سب پورے دیندار بن جائیں۔ کیا بن جائیں بھائی؟ ہم سب پورے دیندار بن جائیں، اور پورا دین ہوگا تو اللہ کی پوری مدد ہوگی۔ پورے دین پر جیسے صحابہ پورے دیندار تھے تو صحابہ کے ہاتھ اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ دعاؤں سے نیچے رکھنے سے پہلے اللہ کی مددیں اتر جایا کرتی تھی، کہ پورے زندگی میں 100% دین تھا، من مانی کا دین نہیں ہے۔ ہم کو آج کیسا ہے، جو اچھا لگ رہا ہے وہ دین پر چلیں گے، جو سمجھ میں نہیں آتا، جو میرے رواج میں نہیں، رسم میں نہیں، گھر میں نہیں، اماں نہیں کرتی، ابا نہیں کرتے، بھلے سے اللہ رسول نے کہا ہے میں نہیں کروں گا۔ یہ نہیں، دین تو وہ دین ہو جو دین اللہ نے ہم پر بھیجا ہے۔ اس لیے دین کے 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ یہ 5 شعبوں میں 100% دیندار بننے کی نیت سے اپنے آپ کو لگانا کہ میں سب شعبے میں دیندار بنوں گا۔ یہ اللہ کا تقاضا ہے کہ تم سب کیا کرو، پورے دین میں تم داخل ہو جاؤ۔ اور دین کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اس کے زندگی میں دین ہوگا، اللہ کے احکام ہوں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی چین دے گا، سکون دے گا، راحت دے گا، اطمینان دے گا، برکت دے گا، عزت دے گا، عافیت دے گا، محبوبیت دے گا، حفاظت دے گا، اور اللہ مرنے کے بعد اپنا مہمان خانہ جنت دے گا۔ اور دین پر چلنا، کہ دین پر چلنا سب سے آسان ہے۔ دین پر چلنا بولو بھائی، سب سے آسان۔ کہ بھئی کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت یہ نہیں کہا کہ بھئی نہیں، کھڑے ہی رہ کے پڑھنا پڑے گی۔
کہ اللہ نے رعایت کی ہے، اس لیے انسان کی فطرت کے ساتھ اللہ نے اس دین کو بنایا ہے۔ جیسے ماں کو معلوم ہے نا بیٹے کو کیا پسند ہے، کہ گوشت پسند ہے، کہ اس کو مرغی پسند ہے، کہ اس کو سبزی پسند ہے۔ ارے ماں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ 5 بیٹے ہیں، سب کو کیا پسند ہے ماں کو پتہ ہوتا ہے۔ آج یہ کیوں بنا رہی ہے، شوہر پوچھے گا، ارے وہ چھوٹے والے کو اچھا لگتا ہے نا۔ ناشتے میں یہ کیوں بنایا، ارے وہ بڑا والا یہ بہت شوق سے کھاتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی فطرت سے واقف ہے، اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ بندے کی فطرت سے واقف ہے، اور اس کی فطرت کو رکھ کے اس نے اللہ نے یہ دین دیا ہے کہ بندے کو چلنا آسان ہو جائے۔ اس لیے قیامت تک کے لیے دین دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو، اسلام کو مکمل کیا، اور یہ شریعت اللہ نے قیامت تک رکھی ہے کہ جو اس پر چلے گا اللہ اس کو کامیابی کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ آج ہماری پریشانی، ہماری مصیبت، ہماری بے برکتی، ہماری ذلت اور خواری، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کامیابی کو دین کو چھوڑ کر تلاش کر رہے۔ کیا کر رہے بھائی؟ ایک آدمی کا ایک بٹوا اس مسجد میں گم گیا، نماز کو جمعہ میں آیا تھا، اور بٹوا سمجھتے ہیں نا جس میں پیسے ہوتے ہیں، کارڈ ہوتے ہیں، آدھار کارڈ اور یہ وہ سب اس نے اپنے سامنے نماز میں رکھا، اور نماز کے بعد جلدی جلدی میں یہاں سے چلا گیا، سلام پھیر کے دعا مانگ کے۔ اور جب باہر گیا، وہ جب دور تک پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ بٹوا میرا، ارے بولو، تو گھر میں جا کے جب گھر پہنچ گیا تھا، جب یاد آیا تو گھر والوں کو بولا بھائی میرا بٹوا گم گیا۔ سارے گھر والے جو ہیں وہ بٹوے کو ڈھونڈنے اس کے علاقے میں نکل گئے۔ اس کے رشتہ دار کے 100 آدمی ہیں، 100 آدمی ہر گلی میں گھس گئے، ہر دکان دیکھ رہے ہیں، ہوٹل دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ارے ملے گا؟ وہ پوری فورس بھی لگا دے گا، لاکھوں لوگوں کو بھی لگا دے گا، تو اس کو بٹوا وہاں پر ملے گا؟ اس کو کہاں ملے گا؟ کوئی پوچھا سمجھدار آدمی، بولا بھائی صاحب گما کہاں تھا؟ بولے وہ مسجد میں۔ بولے بھائی مسجد میں گما تھا تو یہاں کہاں سے ملنے والا ہے؟ ارے بات صحیح ہے نہیں؟ ایک آدمی آئے گا تو مسجد میں مل جائے گا، اور لاکھوں آدمی ڈھونڈیں گے تو محلے بازار بستی میں نہیں ملے گا۔ ایسے کامیابی ہم دین کو چھوڑ کر دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، کوئی دکان میں، کوئی کاروبار میں، کوئی بزنس میں، کوئی زمینوں میں، کوئی باہر کے جانے میں، کوئی پاؤنڈ میں، کوئی یورو میں، کوئی درہم میں، کوئی دینار میں۔ اللہ کی قسم جب تک یہ دین پر نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے مال تو مل جائے، کامیابی نہیں ملے گی۔ فرعون کو حکومت ملی، بڑا خوش تھا، انا ربکم الاعلیٰ تک کہہ دیا کہ سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ وہ سمجھا میں تو کامیاب، میری تو چلتی ہے، جہاں چاہوں جس کو جو بول دوں، جہاں دبا دوں، جہاں مار دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی قسم اللہ نے کچھ دن اس کو ڈھیل دی تھی، اور اللہ کو اس کو پکڑنا تھا، تو وقتی طور پر اس کو کامیابی نظر آئی، لیکن وہ اصل میں سب سے بڑی ناکامی تھی، اور اللہ نے اس کو ذلیل کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اور کامیاب کون ہوئے؟ وہ کمزور، جس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، تھوکنا پسند نہیں کرتا تھا، کھڑے رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کامیاب کیا، کیونکہ ان کے زندگی میں دین تھا، اللہ نے موت کے راستے سے زندگی دی، اور فرعون جو اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا کہنے والا تھا، اللہ نے اسی راستے سے اس کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، دین کو زندگی میں لانا ضروری ہے۔ جب دین آئے گا تو کامیابی ملے گی، پھر وہ مال بھی برکت والا ہوگا، وہ مال عزت والا ہوگا، وہ مال عافیت والا ہوگا، وہ مال لوگوں کے کام آنے والا ہوگا۔ آج ہمارے پاس مال کیسا ہے بھائی؟ اللہ معاف کرے، اس لیے بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل اسے کہتے ہیں۔ اس لیے قیامت سے پہلے کی علامت، ایک حدیث میں علماء سے سنا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کی علامت کیا ہے اور آپ کے ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جب میں خوش ہوتا ہوں، حدیث کا مفہوم اور خلاصہ، میں جب خوش ہوتا ہوں تو لوگوں کو نفع والی بارش دیتا ہوں۔ کیسی بارش؟ نفع والی، جو پانی بھی نفع کرے، جس سے کھیت لے رہا ہے، جس سے ڈیم اور پانی اسٹور ہو جو سال بھر لوگوں کے کام آئے، جس سے کھیت میں اور جنگلوں میں اور جانوروں کو سب کو راحت پہنچے اور انسانیت کو فائدہ پہنچے، ایسی بارش برساتا ہوں جب میں لوگوں سے خوش ہوتا ہوں۔ اور فرمایا دوسری چیز میں جو دیتا ہوں وہ مال سخی کو دیتا ہوں۔ کس کو دیتا ہوں بھائی؟ سخی، جو دے کے بولے نہیں،
ہاں، جو دے کے جتائے نہیں، جو دے کے گھمنڈ نہیں کریں. ایک اللہ والے کو میں دیکھا، اللہ کے بندوں پر بے حساب بانٹتے ہیں اور بانٹنے کے بعد روتے ہیں، اللہ تیرا احسان ہے تو اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے مجھ جیسے گنہگار کو قبول کر رہا ہے، اور آنے والے کو محسن سمجھتے ہیں کہ میرے بھائی اگر تو نہیں آتا بولیے میں مال کہاں ڈالتا. ہاں، آج تو ہم دے کے اکڑ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ دے کے اکڑنا نہیں ہے، خود لے کے پیدا نہیں ہوا کوئی، اپنی ہوشیاری سے نہیں کمایا ہے، ہاں، اپنی چالاکی سے نہیں کمایا، ہنر سے نہیں کمایا، ڈگری سے نہیں کمایا. اللہ کی قسم روزی مقدر ہے اور اللہ ہی دیتا ہے. اور بانٹنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مزید برکتوں کے فیصلے کرتا ہے. تو مال سخیوں کو دیں گے اللہ پاک. یہ علامت ہے اللہ خوش ہے کہ جو گھر گھر جا کر مجبور، معذور، بیمار، بیوہ، مستحق یہ تک اپنے مال کو پہنچاتے ہیں کہ جس طرح میرے گھر میں میرا دسترخوان آباد ہے، ہر گھر میں ایسا اللہ مجھے ذریعہ بنائے، ہر گھر میں خوشحالی اور برکت اللہ تعالیٰ بھیج دے. ہاں، اور تیسرا فرمایا تم پر عادل اور تم پر منصف اور تم پر رحم کرنے والے میں اوپر بٹھاتا ہوں، جو تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس کو دیکھ کر تڑپتے ہو اور تمہاری فکر میں اپنی زندگی گھلاتے ہو. ہاں، حضرت عمر دسترخوان پر بیٹھے ہیں لیکن کھانے میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کھانے ہیں، لیکن سوچ رہے ہیں کیا میرے اندر جو رعایا میں لوگ ہیں کیا اتنا خوشحالی کھانا کھا سکتے ہیں؟ بھوکوں کو تلاش کر رہے ہیں، جنگل میں گشت کر رہے ہیں. ہاں بھائی، کیا ہوا؟ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی تھی تو اللہ نے ان کے ساتھ ایسے معاملے کیے اور فرمایا کہ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور گناہ کر کر کے بندے جب اللہ کو غصہ دلا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے کہ میرے بندے تو توبہ کر لے، تو مجھے راضی کر لے، تو پلٹ کے آ جا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے حالات لاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے نقصان والی بارش برستی ہے. کیا برستی ہے بھائی؟ کہ فصلیں تباہ ہو گئی، بستیاں بہہ گئی، ہاں، طوفان آ گئے اور پانی نے کتنے گھروں کو اڑا دی، جو ہے ہوا نے اڑا دیا، اور پانی نے کتنے گھروں کو تباہ کر دیا اور تیار فصل برباد ہو گئی. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. دوسرا فرمایا مال بخیل کو دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں بھائی؟ بخیل اللہ کو نہیں پسند ہے. بخیل بھلے سے عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں ہے کہ میں مال اگر خرچ کروں گا پتہ نہیں میرا اللہ مجھے دے گا کہ نہیں دے گا، شک میں ہے. اللہ کو سخی پسند ہے کہ مال بخیل کو کہ دیکھ رہے پڑوسی بیمار ہیں، دوا کی ضرورت ہے، میرے پاس لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن ایک 5,000 نکال کے اس کو دینے تیار نہیں ہے، یہ بخیل ہے، یہ کل کو اللہ کے سخت پکڑ میں ہوگا. ہاں، ہمارے رشتہ دار کا خیال رکھیں. بھائی ہے، بھابھی ہے، رشتہ دار ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، کوئی ضرورت مند ہے، ہم اپنے سکھ کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ تکلیف میں ہیں. اللہ نے اقرب فی الاقرب کا حکم کیا ہے کہ جا کے ان کے گھر کی خیر خبر لو اور جیسے خود اچھا کھا رہے ہو فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھا کھلائے. اور تیسرا فرمایا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں. اس لیے بھائی بزرگ اور دوستوں، اب سب سے پہلی بنیادی چیز ہم اللہ کے سامنے، میں خود محتاج ہوں، اپنے لیے بیان کر رہا ہوں بھائی، بولنا بہت آسان ہے، عمل مشکل ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھائی بولنے کی اور بیان کی مٹھاس لے لے اور عمل کی کڑواہٹ چھوڑ دے، ایسا زندگی میں کبھی مت کرنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس لیے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں. آج تک جو غلط زندگی گزری اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے سب کے اوپر رحم فرمائے، اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے حالات کو صحیح کریں. ہر وبا سے، بلا سے، آفت سے، مصیبت سے، ظالم کے ظلم سے اور ہر قسم کی تکلیف سے اللہ اس امت کو راحت نصیب کرے اور ہم سب کو کامل توبہ کی توفیق دے کر اپنی رحمتیں، برکتیں اور بیماریوں سے شفا اور ہم سب کو کامل عافیت نصیب کریں. اس لیے آج کم سے کم 3 نیتیں کریں. ایک تو نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اپنے روزانہ توبہ اپنی زندگی میں بڑھائیں گے، اور تیسرا اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. آخری بات کروں، ایک بزرگ کے پاس کوئی آدمی آیا بہت پریشان، بہت کائے کے لیے پریشان ہم کیوں ہوتے بھائی؟ پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تنگی ہے نہیں؟ سب سے بڑی یہی پریشانی ہے. فجر چھوٹ رہی ہے وہ پریشانی لگتی نہیں ہے، ظہر چھوٹ رہی ہے پریشانی لگتی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہوں یہ پریشانی لگتی نہیں ہے، گندی چیزیں دیکھتا ہوں یہ پریشانی لگتی نہیں ہے. سب سے بڑی پریشانی کس کی؟ آیا بزرگ اللہ والے نے ایک نسخہ بتایا، بہت آسان ہے، سب کریں گے انشاءاللہ.
اس میں سب سے پہلا کہا بیٹا 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی فکر کر. کیا کر بھائی؟ ارے آسان ہے مشکل ہے؟ ارے نہیں. بولے حضرت کچھ ایسا بناؤ کہ رات میں 2 بجے اٹھ کے 5000 بار کچھ گھما دوں تو صبح میں کو سونے کے سکے مل جائے. ہاں بھائی آسان نسخہ تو اللہ نے دیا. نماز، روزی کی برکت نماز میں. کس میں؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، اللہ روزی کے دروازوں کو کھول دے گا. اور دوسرا فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. کیا کرو بھائی؟ بزرگوں کے پیر دباؤ، ان کی خدمت کرو سر آنکھوں پر. لیکن سب سے بڑی دعا، جس کی دعا اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، یہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہیں. بھلے سے بے نمازی ہے، سونے سے پہلے اس کا پیر دبا دو، سونے سے پہلے اس کے سر پہ تیل رکھ دو، سونے سے پہلے باپ کی کمر اور پیٹھ دبا دو. اللہ کی قسم وہ جو دعا اس کے دل سے نکلے گی، اللہ وہ راستے کھولے گا تم سوچ نہیں سکتے. اس لیے یہ 2 چیز کا اہتمام کریں. آج ماں باپ دکھی ہیں، بیٹے کو سب کی فکر ہے، لیکن جو باپ اس کے لیے کڑ رہا اور مر رہا ہے، اس کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اس باپ کے پیر دبانے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بیوی کے پاس بیٹھنے ٹائم ہے، بچوں کے پاس بیٹھنے ٹائم ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنے ٹائم ہے، واٹس ایپ دیکھنے ٹائم ہے، فیس بک دیکھنے ٹائم ہے. لیکن جو ماں باپ جس کی خدمت پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور جس کی دعا اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے، اس ماں باپ کے سر اور پیر دبانے کے لیے اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس لیے آج سے میرے دوستوں نیت کریں 5 وقت کی نماز انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے. سونے سے پہلے خالی ماں بولے گی، ابا بولیں گے بیٹا میرے کو ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کا پیر پکڑ کے بولو ابا آپ کو ضرورت نہیں ہے، اماں آپ کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے یہ گنہگار بیٹے کو ضرورت ہے. امام شافعی یا کوئی بڑے امام اپنی ماں کا پیر دباتے تھے اور پیر پر بوسہ لیتے تھے کہ وہاں نے کہا اتنا بڑا شیخ ہے کیا کرتا ہے، میرے پیر پہ بوسہ لیتا ہے. وہ بزرگ نے فرمایا کہ اماں تیرے پیر پہ بوسہ نہیں لے رہا ہوں، میری جنت پہ بوسہ لے رہا ہوں. ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور 5 وقت کی نماز کا اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میں ہمارے ایک بہت پیارے دوست، یہ جو نوساری بازار کی مسجد ہے جس کو بھاجی والی مسجد بھی کہتے ہیں، ان کے امام محترم کا انتقال ہو گیا. امام کا نام تھا مولانا عبدالحفیظ صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ مرحوم کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اسی طرح کوئی اقبال بھائی بہت بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ابھی آج صبح میں خبر آئی، ہمارے بہت ہی پیارے ایک دوست تھے جو انکلیشور میں جیتالی گاؤں میں سعید بھائی کے نام سے مشہور ہے، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی کا آج صبح 8:15 بجے انتقال ہو گیا. سب لوگ ساتھ میں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ دعا پر آمین کہو. اللہ مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کا نعم البدل ہم کو عطا فرمائے. میرے پیارو، جیسے ابھی ہمارے حاجی ڈاکٹر رضوان صاحب نے باتیں کہی جس کا خلاصہ یہاں ہم بیٹھے تھے سن رہے تھے، اللہ سے تعلق جوڑنا اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. سب لوگ نیت کریں کہ جو اب سنیں گے اور جو سنا اس پر میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ بات بتاؤ کہ ہم یہاں جو آئے ہیں
تو اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ دیکھو آج جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا. میں وہ حدیث پاک آپ کو سناؤں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل واغتسل وابتکر ودنا واقترب واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها اجر قیام سنت وصیامها. آج جمعہ کا دن ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جو غسل کرے، ماشاءاللہ سب نے غسل کیا، بولو ہاں، بولو نا ہاں. جمعہ کے دن کوئی غسل کرے اور جلدی جلدی مسجد میں آ جائے، بولو جلدی جلدی مسجد میں. جیسے ماشاءاللہ یہ جماعت خانے میں جو بیٹھے ماشاءاللہ پہلی سنت پر بھی عمل ہوا، غسل بھی کیا. نمبر 2 جلدی جلدی مسجد میں آ گئے. نمبر 3 خطبہ سنے، غور سے خطبہ سنے. نمبر 4 امام کے قریب بیٹھے. اور نمبر 5 خاموش رہے، خاموش رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جتنے قدم لے کر وہ جمعہ میں آیا ہے، ہر قدم کے بدلے میں، ہر قدم، ہر ایک قدم کے بدلے میں 1 سال روزے کا ثواب اور 1 سال تہجد کا ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھ دیا جاتا ہے. تو آج سوچو کہ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو ماشاءاللہ غسل بھی کر لیے ہیں اور جلدی بھی آ گئے ہیں اور امام کے قریب بھی ہے اور خطبہ بھی سنیں گے انشاءاللہ اور خاموش بھی رہیں گے انشاءاللہ. ہر قدم پر 1 سال تہجد کا ثواب اور 1 سال روزوں کا ثواب. یہ جمعہ کے دن اللہ کا خاص کرم ہوتا، اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے. اللہ یہ مہربانی اور کرم جو ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت مجھے بہت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا. میرے پیارو، میرے پیارو، میرے پیارو، اللہ نے بہت کچھ بنایا. ہاں بولو نا، اللہ نے آسمان، زمین، چاند، سورج، آفتاب، مہتاب، رات، دن. سچ بتا ہم میں سے کون بنا سکتا؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، ہم میں سے کون بنا سکتا؟ یہ زمین ہم بنا سکتے ہیں؟ یعنی ساتھ میں بولو زمین بنا سکتے یا آسمان بنا سکتے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ سب کچھ میں نے بنایا اور تیرے واسطے بنایا. اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندوں میں نے زمین بنائی. دیکھو ہم نہیں بنا سکتے. اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے زمین بنائی اور اسے تمہارا بچھونا بنا دیا. میں نے آسمان بنایا اور تمہارے لیے اسے چھت بنا دیا. میں نے آسمانوں سے پانی اتارا اور تمہارے کھیتوں کو سیراب کر دیا، تمہارے باغوں کو سیراب کر دیا. تو یہ سب کرنے والا کون؟ لیکن اللہ نے اتنی نعمتیں دی، کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ تجھ پر بہت بڑا احسان، میرا تجھ پر احسان. پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان دیا میرے بندے تم پر احسان کیا، میں نے زمین بنائی احسان کیا، میں نے چاند، سورج، آفتاب اور مہتاب دیا میں نے احسان کیا. اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا، بلکہ اللہ فرماتے تیرے واسطے بنایا. بولو کس کے واسطے بنایا؟ تیرے واسطے بنایا. سمندر بھی بنائے تو تیرے واسطے، زمین بھی بنائی تو تیرے واسطے، آسمان بھی بنایا تو تیرے واسطے، یہ کشتیاں بھی بنائی تو بولو تیرے واسطے. اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سمندروں کو میں نے آپ کے واسطے بنایا، رات اور دن کو آپ کے واسطے بنایا، نہروں کو آپ کے واسطے بنایا، سورج اور چاند اور آفتاب اور مہتاب کو آپ کے واسطے بنایا. تو سب اللہ نے کس کے واسطے بنایا؟ ہمارے لیے. لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان. لیکن آج یہ امن نگر میں نا ہم لوگ ماشاءاللہ امن سوسائٹی میں ہمارے حکیم بھائی کی دعوت پر پہنچے. اللہ قبول فرمائے. اتنا ضرور ہے میرے پیارو، اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے بہت بڑی بڑی نعمتیں دی. ایک بھی نعمت پر اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میرا بندہ میں نے تجھ پر احسان کیا. لیکن ایک نعمت ایسی آتی ہے، ساتھ میں بولو ایک نعمت جس پہ اللہ فرماتے ہاں میرا بندہ میں نے تجھ پر احسان کیا.
اے میرے بندہ میں نے تجھ پر احسان کیا، اور یہ نعمت اتنی بڑی ہے، اتنی کبرا نعمت ہے، اتنی عظما نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کسی کو منزل بھی نصیب نہ ہوتی۔ ایک نعمت ایسی ہے، بڑے بڑی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ نہیں کہتے کہ میرا بندہ میں نے تجھ پر احسان کیا۔ ایک نعمت آتی ہے جس پر اللہ فرماتے میرا بندہ تجھ پر احسان ہے، اے میرا بندہ تیرے اوپر میری مہربانی ہے، اے میرا بندہ میں احسان جتاتا ہوں کہ میں نے اتنی بڑی نعمت تمہیں دی۔ اور وہ کون سی نعمت ہے جس پر اللہ خود احسان بتاتے ہیں؟ وہ نعمت ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک نعمت بہت بڑی میں نے عطا کی، ساتھ میں بولیں گے وہ نعمت ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ۔ آپ کو عجیب بات بتاؤ میرے پیاروں، حضرت آدم پیدا ہوئے، ساتھ میں بولو نا کون؟ حضرت آدم، پہلے نبی، بولو پہلے نبی جو دنیا میں آئے نبی بن کر، بولو کون؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اچھا حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آنکھوں کو کھولا، بولو آنکھوں کو کھولا۔ اللہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، حضرت آدم کے اماں کون ہے؟ کوئی نہیں۔ ابا کوئی نہیں۔ اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم پیدا ہو گئے۔ حضرت آدم کے لیے اللہ نے کوئی ماں کو رکھا؟ ارے ساتھ میں بولو نا، آپ کو کچھ کھانے وانے کا تقاضا ہے کیا ہے؟ سب ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے، بولو نا حضرت آدم علیہ السلام کی ماں نہیں، ابا، یعنی ساتھ میں بولو نا ابا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا، میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا۔ اللہ نے روح پھونکی اور بولو حضرت آدم، اچھا حضرت آدم کو بچپن بھی نہیں ملا، ڈائریکٹ جوانی، ارے بولو ڈائریکٹ، یا آنکھوں کو کھولا حضرت آدم آنکھوں۔ اور ایک بات بتاؤ، حضرت آدم زمین پر پیدا، یعنی بولو نا زمین پر پیدا، کوئی بھی ہسٹری میں ملتا ہے کہ حضرت آدم زمین پر پیدا ہوئے؟ حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت آدم کی والدہ نہیں، آپ کے ابا نہیں، اللہ نے آسمانوں پر پیدا کیا، اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان، آنکھوں کو کھولا۔ جیسے آنکھوں کو کھولا، اب حضرت آدم کو پوچھو کہ ہمارے آدم، ہمارے ابا آدم، آپ نے آنکھوں کو کھولا، آپ کو کیا نظر آیا؟ آپ کو کیا نظر کیا آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے میں روح ڈالی۔ حضرت آدم فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا، سب سے پہلے، کیونکہ آسمان پر پیدا ہوئے تھے، فرماتے سب سے پہلے مجھے اللہ کا عرش نظر آیا۔ بولو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے کیا نظر آیا؟ اللہ کا، کیونکہ پیدا ہوئے اللہ کا عرش سامنے ہے، فرماتے سب سے پہلے مجھے اللہ کا عرش نظر آیا۔ اور اللہ کا عرش ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی بولو نا، اللہ کا عرش ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو حضرت آدم، آپ انگلیوں پر گنتے جانا، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے آنکھوں کو کھولا، سب سے پہلے مجھے کیا نظر آیا؟ بولو اللہ کا عرش۔ اچھا حضرت آدم فرماتے چونکہ اللہ کا عرش نظر آیا، تھوڑا آگے بڑھا، حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا، کیونکہ پیدا ہی کہاں ہوئے تھے؟ آسمان پر دیکھا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمانوں کو دیکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے آسمان کتنے بنائے؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا۔ اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 آسمان۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں میں نے دیکھی، اللہ کا عرش دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا۔ حضرت آدم فرماتے پھر اللہ کا حکم آیا جاؤ جنت میں جاؤ، اللہ کا حکم آیا جاؤ جنت میں
جاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. اور یہ حکم آیا کہ نہیں آیا تھا؟ اللہ کا پہلا پارہ یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. نمبر 1 حضرت آدم فرماتے میں نے عرش کو دیکھا. نمبر 2 ساتوں آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت. اب حضرت آدم فرماتے جب جنت میں ہی چلا گیا اوہو میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا, جنت کے پتوں کو دیکھا, جنت کی نعمتوں کو دیکھا. اور جنت کا درخت کتنا لمبا. ہمارے یہاں امن سوسائٹی میں بھی درخت ہے, بلکہ سب جگہ درخت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہاں شروع ہوتا وہاں ختم ہو جاتا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک درخت اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہے کہ ہمارے نبی فرماتے اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو 100 سال تک دوڑائے ابھی جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اسی کو اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا مدہامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی چیزیں ہو گئی اب تک؟ 4. نمبر 5 اب تو جنت میں ہی تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا. بولو کن کو دیکھا؟ دیکھا نہیں, فرشتوں کو دیکھا نہیں, بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا نہیں, فرشتوں نے سجدہ کیا. اور آخری چیز جو حضرت آدم نے اس وقت دیکھی وہ جنت کی حوروں کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ جنت کی ہے. جنت میں حور ہے؟ انٹرسٹ ہے آپ کو؟ ہے کر کے مت بولو, سیدھا ہاں یا نہیں. بھائی ہے, جب ہے تو اللہ نے ہمارے واسطے بنائی ہے. اللہ نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربکما تکذبان. اب پورا مجمع ساتھ میں کہے گا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا. نمبر 1 ساتھ میں بولو. نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 ساتوں آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے درختوں کو اور پتوں کو دیکھا. نمبر 5 فرشتوں کو دیکھا. اور نمبر 6 کتنی چیزیں دیکھی حضرت آدم علیہ السلام. یعنی پورا مجمع اچھے طریقے سے بولے گا حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا. اب ہم حضرت آدم سے پوچھے جو حدیث پاک میں لکھا کہ ابا آدم آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا. یعنی آنکھ کھلی, آپ کی والدہ بھی نہیں, آپ کے ابا بھی نہیں, اللہ نے ڈائریکٹ روح ڈالی اور عرش کے پاس پیدا کیا. ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھا ابا آدم آپ نے آنکھ کھولتے ہی کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. عرش, بولو عرش, ساتوں آسمان, پھر جنت, پھر جنت کے اندر درخت اور پتے اور بہت کچھ دیکھا جنت میں. پھر فرشتوں کو دیکھا اور پھر حور کو دیکھا. تو آپ کو کیا نظر آیا؟ آپ سب میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ یعنی ساتھ دو گے, سبحان اللہ بولو گے. کون کون تیار ہے؟ بولو نا, بولیں گے سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ بولنے پر جنت میں پودا ہمارا بھی لگے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پوچھا کہ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا, آنکھ کھولتے ہی آپ کو کیا نظر آیا؟ حضرت آدم فرماتے رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقہ. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا, میں نے سب سے پہلے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے عرش کے پائے پر, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ, بولتے جاؤ. عرش کے پائے پر, میرے ساتھ میں بولو, عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا. تو کیا ہوا؟ فرماتے رأیت السماوات وطفت فیہن وما وجدت فیہن الا اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا, بلکہ ہر آسمان کا چکر لگایا. فرماتے اللہ کی قسم ہر آسمان پر پہنچا, میں نے
محمد لکھا ہوا دیکھا. ہر آسمان پر کن کا نام؟ محمد. عرش کے پائے پر کن کا نام؟ محمد. اب آگے چلو، حضرت آدم تو جنت میں چلے گئے، کیا فرماتے؟ ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا، میں نے جنت کی دیواروں کو دیکھا، جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کی کھڑکیوں کو دیکھا. اللہ کی قسم ہر دیوار پر، ہر محل پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. آگے کیا فرماتے؟ ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا، میں نے جنت کے لمبے چوڑے درختوں کو دیکھا. فرماتے درختوں کی بات نہیں کرتا. حضرت آدم فرماتے درختوں کی بات نہیں کرتا، ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا، اور میں نے شروع میں کہا دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے کیا فرماتے؟ حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا. حضرت آدم فرماتے فرشتے سجدہ مجھے کر رہے تھے، مگر ہر فرشتے کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا دیکھا. ہر فرشتے کی پیشانی پر. اور آخر میں حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ حور کو دیکھا. حضرت آدم فرماتے جتنی حوریں اللہ نے مجھے بتائی، جتنی بتانی تھی اللہ نے مجھے بتائی. رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نحورہن. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے حوروں کو دیکھا، ہر حور، ساتھ میں بولو، ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ بولو نا، سبحان اللہ. تو میرے پیاروں تھوڑی دیر کے لیے سوچو، حضرت آدم پیدا ہوئے، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا عرش کے پائے پر کن کا نام؟ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر کن کا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساتوں آسمانوں پر کن کا نام؟ محمد. ارے جنت کے درختوں پر، جنت کے پتوں پر کن کا نام؟ محمد. جنت کے محل میں، بالا خانے میں، دیواروں پر بولو کن کا نام؟ محمد. ارے فرشتوں کی پیشانی پر کن کا نام؟ محمد. اور حور کے گلے پر کن کا نام؟ محمد. بلکہ ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ مکمل نہیں ہوگا جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوگا. ابھی اذان میں ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان پوری نہیں ہوئی، ہمیں کہنا پڑا اشہد ان محمد الرسول اللہ. بلکہ میرے پیاروں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، کس کا نام؟ اللہ کا نام. اور جب التحیات پڑھتے ہیں، اور التحیات ضروری ہے، بولو التحیات پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. جب ہم پڑھتے ہیں آخر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میرے نبی اتنے پیارے ہیں، نماز شروع کرے گا اللہ کے نام پر، ختم کرے گا محمد کے نام پر. بولو صلی اللہ ہو. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی. ہم کو محبت ہے، ہاں یا نہیں؟ ایک عجیب و غریب معاملہ اپنا، کیا نام حکیم بھائی، ابھی بیچ میں ایک لمبا مسئلہ چلا آکسیجن کے لیے. کیا مسئلہ چلا معلوم؟ محمد کے ملک سے آکسیجن آیا بے شک آیا، بولو نا اللہ کا احسان ہے کہ آیا. اور اللہ پوری انسانیت، اللہ پوری دنیا کی خدمت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے وطن کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. لیکن میں نے دیکھا کہ موبائل پر سارے جوان بزی ہے، محمد کے ملک سے آکسیجن آیا، محمد کے ملک سے آکسیجن آیا، اور اس کے بعد میں آکسیجن جب یہاں پر پہنچا پھر کہاں گیا، کیسے آیا، ہمارے سارے جوان اس پر تھے. بولو محمد کے ملک سے. اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ آکسیجن تو ابھی آیا. محمد کے ملک سے داڑھی تو بہت پہلے آئی. محمد کے ملک سے نماز تو بہت پہلے آئی. محمد کے ملک سے پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہونا بہت پہلے آیا ہے. مطلب اس کی فکر کرتا ہے جہاں اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا. کیوں ہمارے امن سوسائٹی میں سعودی والے پوچھے تھے ہم بھیجے آکسیجن؟ ہاں حکیم بھائی اپنے کو کسی کو پوچھا تھا؟ اچھا جب ہندوستان میں پہنچا تو ہم کو بولے آنا ذرا تیرا پھول ہار کرنے کا ہے. بلایا تھا کسی کو امن میں سے؟
جہاں ہمارا ہاتھ نہیں جاتا، جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے موبائل میں ہم نے 2-2 4-4 گھنٹے برباد کیے، تو محمد کے ملک سے آکسیجن تو ابھی آیا اور سب کے لیے آیا، لیکن داڑھی تو محمدیوں کے واسطے آئی تھی، نماز تو محمدیوں کے واسطے آئی تھی نا. وہ کہاں ہے؟ یہ دیکھو بیٹھے ہیں بغیر داڑھی کے. ہاں، نمک حرام اور فجر کی نماز نہ پڑھنے والا سے بڑا دھوکے باز دنیا میں کوئی نہیں. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کو ہدیہ دینا ہے، کوئی پریزنٹ دینا ہے. ہدیہ سمجھتے ہو نا، جیسا ہم کسی کو مٹھائی کا ہدیہ دیتے، کسی کو کپڑے کا ہدیہ. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کو ہدیہ دینا ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کو کیا دوں، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ نے فرمایا یہ احد پہاڑ 18 کلومیٹر کا پہاڑ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایک بار اشارہ کر دے یہ احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دوں گا. تو حضرت انس نے کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس تو ایسا ہے، مجھے آپ کو ہدیہ دینا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا دینا ہے آپ کو نہیں، قیامت تک جن کو بھی مجھے ہدیہ دینا ہو ایک ہدیہ مجھے دے دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو گئے، ضرور ہم دیں گے، ارے ہر امتی آپ کو ہدیہ دے گا، آپ ہمارے نبی ہیں. بلکہ یوں کہہ دو کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو آپ کا درجہ ہے، آپ عظمت والے ہیں، آپ شان والے ہیں، آپ رفعت والے ہیں، آپ منقبت والے ہیں، ہم آپ کو ضرور ہدیہ دیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے ہدیہ دینا ہو نمازیں پڑھ لو اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. آج صبح میں ہدیہ دیا کیا گئے؟ کتنے یہاں پر ایسے ناس میٹے بیٹھے ہوں گے، آ گئے جمعہ پڑھنے آیا، اب کب آئے گا؟ آئندہ جمعہ. کھائے محمد کے صدقے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پیے محمد کے صدقے. اور ایک بات سمجھ لینا، کورونا اور ابھی جو فنگس آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے بلیک فنگس، کوئی کہتا ہے وائٹ فنگس، کوئی کہتا ہے یلو فنگس، اور کوئی ڈینگو اور چکن گنیا اور واوا جوڑ اور سائیکلون. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں کھڑا میں نالائق کھل کر، بالکل کھل کر کہتا اللہ ہم سے ناراض ہے، اور میرے پیاروں جب تک ہم نماز پر نہیں آئیں گے اللہ راضی نہیں ہوگا. اسے پورا مجمع ارادہ کرے، بولو ارادہ کرتے ہو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں تاکہ مجھے جو بات آگے کرنا وہ بھی ہو جاوے، ٹائم بہت کم ہے، حکیم صاحب معاف کرنا، لیکن بہت ضروری بات ہے کہ مسجد نبوی جو تھی نا، مسجد نبوی مدینے میں، بولو مدینے میں مسجد، اس میں پہلے لائٹ نہیں تھی. دیکھو یہاں کیسے ٹیوب لائٹ اور اے سی اور پنکھا وہ سب تھا، وہ زمانے میں تھا؟ ارے بولو تھا نہیں تھا؟ وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ کھجور کی چھالیں ہوتی تھی ایسے لگی ہوتی تھی، ایسی ادھر سے کھجور کی چھال، ادھر سے کھجور کی چھال، تھوڑی دور پہ ادھر، تھوڑی دور پہ ادھر، اور اس کو وہ جلاتے تھے. اب وہ کبھی جلتی تھی، کبھی بجھ جاتی تھی، کبھی جلتی تھی، کبھی جلتی تھی تو کچھ اجالا ہوتا تھا، بجھ جاتی تھی تو اندھیرا ہوتا، بلکہ کبھی کبھی اتنا اندھیرا ہوتا کہ کچھ سمجھ میں بھی نہ آتا. بس وہ کھجور کی چھالیں تھی، اسے جلایا جاتا، جلے تو اجالا، نہ جلے تو اندھیرا. ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم، پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ حضرت. وہ شام گئے، شام، وہ تو اپنے کاروبار کے واسطے گئے، اپنی تجارت کے واسطے گئے، یعنی مدینے سے وہ شام گئے. وہاں انہوں نے لالٹین دیکھا، بازار میں لالٹین یعنی اس زمانے کا لالٹین کیسا؟ ایسا تیل رکھا ہوا اور اس کے اوپر ایک بتی جل رہی. بھائی تیل رکھا ہوا اس کے اوپر ایک بتی جل رہی. وہ تو ان کو خیال آیا کہ اگر یہ مسجد نبوی میں لے جاؤ تو کتنا اچھا ہوگا. چنانچہ ان سے جتنا ہوا اتنا مال انہوں نے خریدا، اور مال خریدنے کے بعد وہ مسجد نبوی میں ڈائریکٹ مسجد نبوی میں آئے اور لاکے نے پورا لالٹین لگا دیا اور پورے مسجد نبوی میں اجالا 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 ہونے لگا. اتنے میں ہمارے آقا، مغرب کا وقت تھا، مغرب کی نماز ہونے والی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو ہمارے نبی نے دیکھا کہ چاروں طرف اجالا ہی اجالا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لالٹین اور یہ اجالا یہ کون لے کر آیا؟ سب نے کہا وہ بیٹھے نا حضرت تمیم. کون؟ حضرت تمیم. وہ بیٹھے نا، وہ لے کر آئے. سننا ہمارے نبی نے، یہ سنو اللہ کا گھر کیا چیز ہے، اللہ کے گھر کی عظمت کیا ہے، اللہ کے گھر کی شان کیا ہے کہ لالٹین لا کے جلا دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے یہ اجالا کیا میرے گھر میں، میرے اللہ کے گھر میں کس نے اجالا کیا؟ کن کا نام لیا؟ حضرت. ہمارے نبی نے حضرت تمیم کو بلائے، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تمیم تو نے اللہ کے گھر کو اجالا اجالا کر دیا، کاش اگر میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں تیرے ساتھ نکاح کروا دیتا.
میری ابھی بیٹی نہیں ہے, میری بیٹیوں کے نکاح ہو گئے. اگر میری بیٹی ہوتی تو تمیم تو نے اللہ کے گھر کو اجالا کیا, میں میری بیٹی کا نکاح تجھ سے کرا دیتا. تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے حضرت نوفل, بولو کون حضرت, وہ وہاں سے آئے, کہا اللہ کے رسول آپ کی بیٹی نہیں میری بیٹی ہے, اور میری بیٹی جوان ہے. حضرت تمیم کی عمر تو زیادہ ہے, لیکن آپ نے فرمایا میری بیٹی ہوتی تو میں نکاح کرا دیتا. حضرت نوفل فرماتے میری بیٹی ہے, آپ کہو تو ان کا نکاح کرا دیا جائے. ہمارے نبی نے فرمایا کرا دیا جائے. اسی وقت حضرت تمیم کے ساتھ حضرت نوفل کی بیٹی کا نکاح کروا دیا گیا. میرے پیارو, صرف اللہ کے گھر میں کیا تھا, لائٹ آئی, اجالا ہوا. اچھا لائٹ ہوئے یا نہیں ہوئے, نماز. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اللہ نہ کرے امن سوسائٹی میں لائٹ چلی جائے تو نماز, ارے بولو نماز ہوگی ہوگی. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار نماز تو ضروری ہے, کھڑے ہو کے نماز پڑھو. کہا نہیں بہت کمر میں بہت درد ہوتا ہے. شریعت نے کیا کہا, گھر بیٹھ جا. کیا کہا, کیسے نماز پڑھو. اچھا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے بھائی ہاسپٹل میں کیسے نماز پڑھے گا. تو کہا لیٹے لیٹے نماز پڑھو. تو لیٹنے والے نے کہا میں نماز تو پڑھوں گا, لیکن میں سجدہ کیسے کروں گا, میں رکوع کیسے کروں گا, میں وضو کیسے کروں گا. تو کہا وضو مت کر, دیوار ہے نا اس سے تیمم کر لے, اور رکوع اور سجدے کے لیے آنکھوں کو جھکا دے, رکوع ہو جائے گا, آنکھ اور تھوڑی جھکا دے, سجدہ ہو جائے گا. اللہ نے کہا کھڑے پڑھ, بیٹھے پڑھ, لیٹے پڑھ, لیکن میں نے اس کو معاف. تو جب مسجد میں چراغ جلائے تو نبی فرمائے اگر میری بیٹی ہوتی تو نکاح کروا دیتا. تو جو مسجد میں نماز پڑھتا ہوگا اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا بھائی, جو نماز پڑھتا ہوگا کتنا بڑا ثواب ہوگا. تو میرے پیارو چلو کون کون تیار ہے بھائی, کھڑے بھی پڑھیں گے نماز, بیٹھے بھی پڑھیں گے نماز, لیٹے بھی پڑھیں گے نماز. بولو مرتے دم تک نماز پڑھیں گے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھے یاد کرنا, نمازیں پڑھتے رہنا, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے. بولو کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ. ایک پکا ارادہ کرو, آج ہم یہاں سے جائے تو ایک بہت بڑا کورونا کا ویکسین لے کر جائیں گے, ہم چکن گنیا کا ویکسین لے کر جائیں گے, ہم فنگس کا ویکسین لے کر جائیں گے, ہم سائیکلون کا ویکسین لے کر جائیں گے. اور ہمارا ویکسین ہے بولو 5 وقت کی. اور قسم اللہ کی, ایک بار میرے دوستو, اللہ سب لوگ جھوٹ بولیں گے, اللہ اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی. وعدہ ہے کہ تو 5 وقت کی نماز پڑھ لے, دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی, آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. تو بولو سب تیار ہے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ابھی میرے کو پتہ چلا, جیسا ابھی آپ کو میں نے بتایا, مسجد میں کیا جلا ہے, لائٹ. تو نبی کی بیٹی, نبی نے فرمایا میری بیٹی ہوتی تو نکاح. آج ہمارے یہاں بھی مسجد کا ایک معاملہ ہے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی فرنٹ دروازہ جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ اور رول ریگولیشن کے اعتبار سے اسے نہیں کھولا جاتا. ابھی ہمارے حکیم بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ پیچھے کی طرف میں ایک دروازے کی ضرورت ہے, یہ بھی مسجد کے دروازے کی ضرورت ہے اور مسجد کے آنے جانے کی ضرورت ہے. شاید میں سمجھتا ہوں کہ لائٹ سے زیادہ ضرورت اس وقت سیکیورٹی کے لیے ایک پیچھے کا دروازہ ہونا بہت بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی لائٹ لگائے تو نبی فرماتے اپنی بیٹی نکاح کروا دیتا. میں کہتا ہوں دروازہ لگا دو, اللہ جنت میں حوروں پہ حوروں کے ساتھ نکاح کرواتے جائے گا, اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے گا. تو میں اسی وقت یہاں کھڑا ہوں, ایک بھکاری بن کے کھڑا ہوں, مسجد کے دروازے کی بھیک مانگتا ہوں. بجٹ اس کا 4 لاکھ سے 5 لاکھ کا بجٹ ہے. چلو میرے بھائیوں بولنا شروع کرو. جس کو 100 دینا, 500 دینا, 1000 دینا, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 5-5 ہزار کی باتیں کریں. آئیے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی بادشاہ ماشاءاللہ, اللہ خوب قبول فرمائے. ہمارے جنید بھائی کی طرف سے یہ 5000 روپیہ اللہ قبول فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام در الإيمان، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن المعاصي والبدعات والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله
الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا
راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، نالائق ہے، ناہنجار ہے، نمک حرام ہے. اے اللہ آج تک آپ نے مہربانیاں اور مہربانی کی ہے اور آج تک ہم نے نافرمانی اور نافرمانی کی. اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، بٹھا دیتا ہے، کچھ کہنے سننے کی توفیق دے دیتا ہے، ماتھا ٹیکنے کی توفیق دے دیتا ہے. اے اللہ دنیا کا کوئی مالک ہوتا تو 30 سال کے نافرمان کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیتا. اے اللہ ہم نے 30 سال 40 سال آپ کو ناراض کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، کبھی پیاسا نہیں رکھا، کبھی ہم نے آپ نے کپڑے نہیں چھینے، کبھی گھر نہیں چھینا. اے اللہ صرف ہماری گندی سوچ اور ہمارے گناہوں کو تو ہماری بیویوں پر کھول دے تو بیوی ہم سے بات کرنا پسند نہیں کریں، بچے ہم کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیں. اے اللہ تو ستار ہے، تو نے گناہوں کو چھپایا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. باوجود گناہوں کے اپنے گھر میں بلاتا ہے اور بٹھاتا ہے. اے اللہ اتنی مہربانی کر دی ہے، ایک مہربانی اور کر دیں. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ میرے مالک. ہم اپنے گناہوں کی ساری فائل لے کر اور دفاتر لے کر جس میں گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. تو ستار اور غفار ہیں، تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اے اللہ ہم اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں اور جان کر انجانے میں جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں اے اللہ سب سے چھپ کر کیے ہیں، لیکن تیرے سامنے سب کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہمارے دلوں کے عیبوں کو اور دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. اے اللہ تو سب کو معاف کر دیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں. اے اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں مصیبتیں آئی ہیں، حالات آئے ہیں. سب سے بڑا وائرس گناہ ہے. اے اللہ سب سے بڑا وائرس تیری نافرمانی ہے. اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی مصیبت ہے. اے اللہ جن گناہوں کی نحوست سے دنیا کے حالات خراب ہوئے ہیں ہم سب سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل سے معاف کر دے. اے اللہ حالات کو صحیح کر دے. اے اللہ اس بیماری اور وبا بلا سے، ہر مصیبت آفت سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو جس لائن سے پریشان ہیں اپنے خزانے سے اس کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ امت کی مغفرت فرما، امت کی جان مال عزت آبرو ایمان اور اعمال کی حفاظت و غیب سے انتظام فرما. امت کے مسائل کو عافیت سے حل فرما. اے اللہ ہماری اور ساری امت کو کامل توبہ کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اور ساری امت کی کامل مغفرت فرما. ہماری اور ساری امت کو کامل ہدایت اور کامل عافیت نصیب فرما. اے اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اور ایمان اور اعمال کی حفاظت غیر سے انتظام فرما. اس طرح تو نے جمعہ میں بلایا ہے اور تیرے سامنے ماتھا ٹیکنے کی توفیق دی ہے. اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ موت تک 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ سارے امت کے بالغ مرد عورتوں کو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو علم نافع نصیب فرما. ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، دین کے خاطر مشقت خود کو برداشت کرنے والا بدن نصیب فرما. ہر گھر میں قرآن کی تلاوت اور اس ذکر کو زندہ فرما. درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما. اتباع کامل کی دولت سے مالا مال فرما. اپنے ذاتی عالی کا خاص تعلق نصیب فرما. کامل تقوی اور کامل اخلاص نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز تمنا اور حاجات کو پورا فرما. جو بیان میں سنا گیا اور کہا گیا اس پر عمل کی توفیق اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ اس مسجد کے جو کام ہو رہے ہیں اور جس میں لوگوں نے تعاون کیا ہے اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت میں اس کا بدلہ نصیب فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت کو اپنے فضل سے نصیب فرما. جتنی شرور آفات اور بلیات سے پناہ چاہیے ہیں ہماری اور ساری امت کی اپنے فضل سے حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو ساری امت کے حق میں قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین 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 یا رب العالمین برحمتک.